سمجھ میں آ جائے. علی چھوڑ, مجھے منبر حسین کی عظمت کی قسم, مقداد, ابو ذر کمبر اور عمار بھی جیون بھر شوکت مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے. مل کے بولو حیدری. میرے معزز سامعین, خطابت کی دنیا کا بہت بڑا نام شہنشاہ فضائل و مسائل, سرمایہ ملت جعفریہ, ہماری ایسی شخصیت جو نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ملت جعفریہ قوم کی نمائندگی کرتے ہیں. میری مراد شہنشاہ کتابت, خطیب الاثر, خطیب بے بدل سید طاہر علی کاظمی صاحب. پھر صلوات پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المهذب والصفي المقرب والحبيب المنتجب والأمين المنتخب المعلن الحق بالحق مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. صلوات. برادران اسلام, حاضرین مجلس, رب العالمین بوسیلہ محمد و آل محمد ہم سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے. جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے. میں نے دوسرے سورۃ البقرہ کی 144ویں آیت کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے جو ہے سرنامہ کلام بنا کر تلاوت کیا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. یقیناً اے میرے حبیب محمد, ہم آپ کا چہرہ درود بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. پس لازمی ہم نے قبلہ ادھر پھیر دیا ہے جدھر آپ راضی ہیں. جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے. دیکھیں یہ قرآن ہے, کوئی حدیث نہیں, کسی آزاد آدمی کا بیان نہیں. ایک طرف توحید کا تعارف یہ کروایا گیا کہ توحید اللہ کی مرضی کا نام ہے.
اللہ کو منایا جائے، اللہ کو راضی رکھا جائے۔ جتنے نبی آئے، جتنے اولیاء آئے، جتنی مخلوق آئی، انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن کتنی جو ہے وہ پست یہ فکر ہے، اگر ہم اس انفرادیت کو نہ سمجھیں اور محمد الرسول اللہ کو اپنے جیسا بشر کہتے رہے کہ کائنات مل کر اللہ کو راضی رکھنا چاہتی ہے، اور اللہ وہ ہے جو محمد کو راضی رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کی توجہات پہ شکر گزار۔ دیکھیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن صرف رسول ہی نہیں ہیں، محبوب بھی ہیں۔ یعنی رسول جو ہیں وہ رسول ہو کر محبوب نہیں ہوئے، بلکہ محبوب کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کی توجہات چاہیں، جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو جتنے آپ جو ہیں وہ اپنی حاصل کیا ہوا جو علم و معرفت ہے اس کی حمایت دکھائیں گے، کیونکہ جو گفتگو ہے وہ سامع کے معیار پر ہوتی ہے، بیان کرنے والے کے معیار پر نہیں ہوتی۔ میرے بھائی نے تو میرے لیے جو ہے وہ کافی مجھے اعزاز شرف بیان کیا میرے لیے، تو یہ ان کی محبت ہے، لیکن ہم سارے تو ہیں طالبان علم، اور مجلس کے منبر پر بیٹھ کر ہمارے جیسے لوگوں سے ائمہ معصومین بھی ذکر سنتے رہے، اس لیے نہیں کہ امام ان سے سیکھتے تھے، بلکہ اس لیے تاکہ اس مجلس کی بنیاد قائم ہو جائے۔ یہ جو مجلس ہے یہ کوئی آزاد تحریک نہیں، یہ کسی سیاسی بندے کا خیال نہیں ہے، یہ کوئی خام خواہ میں ایک کوئی معاشرتی رد و بدل کے تحت کسی ذہن نے شروع نہیں کروا دی۔ یہ مجلس بھی نص کے ساتھ ہے، قرآن اور حدیث کی نص کہتے ہیں اس کو، نص کے ساتھ ہے۔ اس مجلس کو بھی امت محمدی کو اسی رسول نے عطا فرمایا ہے جس نے ہمیں قرآن، شریعت اور نماز دی ہے۔ یہ مجلس کوئی بعد میں نہیں شروع کی، آپ کی توجہات چاہیے، جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے۔ دیکھیں، جو شیطان سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذرائع علم کاٹ دیتا ہے۔ جب علم کا راستہ کٹ جائے تو ایک بے علم آدمی کو کدھر بھی پھیرا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب علم کی کمی ہوگی تو پھر ذہن رسول کو جتنا مرضی چھوٹا کہے، چیزوں کے متعلق جیسی مرضی سوچتے رہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو بھی جملہ کہا میں ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ مجھے 14 سال ہو گئے ممبر پر ذکر حسین کرتے ہوئے، اور میں نے یہ اعزاز ہوا ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ میں نے دنیا کے 30 سے زیادہ ملکوں میں ذکر حسین کیا، اور بڑے بڑے دانشور دماغوں کو جو بڑے ڈاکٹریٹ اور پروفیسر بن کر دنیا میں دماغ بنے بیٹھے ہیں نظریات کی، ان کو آل محمد کی عطا کی ہوئی تعلیم کے وسیلہ سے میں نے اپنے سامنے پست دیکھا ہے بیٹھے ہوئے، یعنی ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ کوئی مجلس عام جگہ نہیں ہے، یہاں پر بیٹھنے والے عام لوگ نہیں ہیں۔ حسین سے دور، آل محمد سے دور ہر آدمی ڈپریشن میں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، میری بیٹیاں بھی بیٹھی سن رہی، اللہ میرے بچوں کو، آپ سب کو زندگی سلامتی دے۔ باہر میرے جو برادران شیعہ سنی بیٹھے، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، سب کے لیے پیغام ہے، چاہے وہ پولیس والے بھی ہیں تو یہ کسی حکمت کے تحت یہاں بھیجے گئے ہیں۔ اس مجلس میں کوئی بندہ حادثہ تن نہیں آتا، یہاں پر صرف نظام تقدیر کے فیصلے لے کر آتے ہیں۔ یہ مجلس دعا والوں کی عطا ہے، تو جہاں چاہے آپ کی توجہات پہ شکر گزار، اللہ اکبر۔ تو یہ مجلس عام جگہ نہیں، یہ عطا رسول ہے۔ اب کہاں پہ کہا؟ اس کو لکھا اہل حدیث کی، جنہوں نے سر الشہادتین لکھی محدث دہلوی نے،
انہوں نے نقل کیا. اس کو لکھا احمد بن حنبل جو کہ امام اہل سنہ ہے, انہوں نے اپنی کتاب المسند میں اس کو نقل کیا. اور اس کو لکھا ابن حجر مکی نے الصواعق المحرکہ میں, اور اس کو لکھا کنز العمال میں ملا متقی ہندی نے. اور اس روایت کو نقل کیا وہاں سے منہاج القرآن والے طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب مقصد شہادت حسین میں, اور اس کو نقل کیا شفیع کاڑوی صاحب نے. توجہ چاہیے, یعنی شیعہ سنی کتابوں میں, حتیٰ کہ مستدرک حاکم بیہقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا, اور بہار الانوار شیعہ کتاب میں علامہ مجلسی نے بھی اس کو نقل کیا. سب کے پاس موجود ہے کہ جب حسین علیہ السلام زمین پر وارد ہوئے تو سیدہ کی آغوش پاک سے رسول اللہ نے اٹھا کر زمین پر پہلی مجلس حسین پڑھی. تو جاگتے دلوں کا کلام. یعنی یہ مجلس کرنا بدعت نہیں ہے, مجلس نہ کرنا بدعت ہے. جاگتے دلوں کو کلام کرتے ہیں. اب یہ مجلس کی ایک چیز جو بھی ہم نے لی ہے توجہ چاہیے. میں آپ کے قریب بیٹھنے کے لیے اکثر مجلس کا ہم اہتمام تو کرتے ہیں, لیکن مجلس ہوتی ہے قریب گفتگو ہونے کے لیے. تو اگر میں ممبر پہ بیٹھنا تو مجھے اوپر ہی چاہیے, کیونکہ ہم تو مولا کے ماننے والے ہیں. توجہ چاہیے, اس لیے حکم مولا سے, اذن مولا سے وہیں پر بیٹھیں گے جہاں پر انہوں نے ذاکروں کو بٹھایا ہے. توجہ چاہیے, ہم مولا کے قدم میں ہیں اس لیے. لیکن یہ ایک طریقہ ہے کہ زیادہ بلند ہو جائے تو پھر گفتگو اس معیار پر قریب میں نہیں ہوتی. اس لیے میں بیٹھا تو مشکل میں ہوں, لیکن میں نیچے ہو کے بیٹھا ہوں تاکہ آپ کے قریب رہ کر بات کر سکیں. توجہ چاہیے, جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اب دنیا میں جو کچھ ہمیں ملا, دین میں جو کچھ ملا, جتنے لوگ ہیں باہر, کیا کوئی آدمی یقین کی منزل پر ہے کہ میں نجات پر ہوں؟ تو جو میں نے ایک جملہ کہا تھا, جتنے لوگ ہیں حسین سے دور, آل محمد سے دور, وہ ڈپریشن میں ہے, مایوس. کیوں؟ میں آپ کو اس کی وجہ عرض کرتا ہوں. جتنے دانشور دماغ جب بھی پڑھ لکھ جاتے ہیں تو اپنی قیادتوں کے حالات پڑھنے لگتے ہیں, اور جب بھی آل محمد کے علاوہ, محمد آل محمد کے علاوہ جن کو بھی دنیا نے مانا ہوا ہے, جب اس کی تعلیم پڑھتے ہیں زندگی, چاہے وہ عیسیٰ ہو, چاہے وہ موسیٰ ہو, چاہے وہ بدھا ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, جین ہو جس کے نام پر جین مت شروع ہوئی, یا کوئی اور تحریک ہو شیعوں کے مقابلے پر اسلام میں تحریک, جب بھی کوئی اپنے قائد کی بایوگرافی, حالات زندگی پڑھتا ہے تو اسے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس کو میں نے وسیلہ کیا ہوا ہے وہ تو خود محتاج ہے. وہ تو خود محتاج ہے, وہ تو خود مایوسی میں ہے, اس میں کئی غلطیاں ہیں. اپنی قیادت کی غلطیاں نکل آنے پر اب جس پر تکیہ کیا ہو, بنیاد رکھی ہو, جب اسی میں نقص نکل آئے تو ماننے والا کہاں پہ یقین میں ہوگا. اس لیے آل محمد سے دور ہر کوئی ڈپریشن میں ہے, صرف ہمارے مولا ہیں. محمد سے لے کر سرکار مہدی علیہ السلام تک ہم نے 14 کو مانا محمد کا کلمہ پڑھ کر, اور جتنا پڑھتے جائے ہمیں کمال نظر آتا ہے, زوال نہیں ملتا. مجھے چاہیے جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. یعنی یہ ایسی قیادت ہے, کسی جگہ پر نقص نظر نہیں آتا. جس نے نقص میں ان کو دیکھا, اللہ نے کہا اس کے کسی فکر میں یا کسی نسب میں نقص ہوگا. یہی تو ہے جن کو میں نے نقص کے بغیر تخلیق کیا. جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. تو اس لیے ہم یقین کی منزل پر ہیں. جاگتے دنوں کو کلام کرتے. اب یہ مجلس سے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, ہم مجلس سے کیوں کر رہے ہیں؟ چوکوں میں, محلوں میں, کیوں آبادیوں میں کرتے ہیں, جبکہ دنیا تو مجلس کو سننا نہیں چاہتی. کیوں کرتے ہیں پھر ہم؟ کہ ہم تنگ کرنا چاہتے. یہ ہمارا ڈٹرمنزم ہے, جبر ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ پر ساری دنیا چلے. ہم ایسے نہیں ہیں. لکم دینکم ولی دین, ہماری طرف سے اجازت ہے. ہم تلوار کے ساتھ نماز پڑھانے والوں کو نہیں مانتے.
جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. نماز حکمت کے ساتھ تبلیغ کے ساتھ دل ایسا قائل کر دیا جائے کہ نماز پڑھنے سے پہلے فکر نمازی ہو گئی، اسے پتا ہو مقصد دین کیا ہے. تو پھر کیوں کرتے ہم مجلس گلیوں میں، کیوں بلا کر یہاں پہ؟ ہمارے پاس اپنی جاگیریں ہیں، اللہ کے کرم سے عطا کی ہوئی مولا نے. اتنے بڑے بڑے علاقے ہیں، ہم کسی گاؤں میں اپنے مربوں پہ علیحدہ جگہ پر جا کر ایسی جگہ مجلس بپا کریں جہاں غیر کو آواز بھی نہ جائے. ہم تہخانوں میں کر سکتے ہیں، جنگلوں میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ مجلسیں جب ہم چاہتے ہیں جبر نہ ہو تو پھر ہم کیوں لوگوں میں مجلسیں کرتے ہیں؟ تو خدا کی قسم اس کی صرف وجہ ایک ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سارے کلمہ کو جب بارگاہ خدا میں پیش ہوں گے تو سچے رسول کی بارگاہ میں کہیں کوئی مسلمان ہمارے اوپر یہ الزام نہ لگا دے کہ یا رسول اللہ جب ان شیعوں کو پتا تھا کہ نجات حسین میں ہے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ بولے چاہیے تو جہاں چاہیے، اس لیے مجلسیں کر رہے ہیں. جاگتے دنوں کی نظر گفتگو. مولا آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. یہاں پر کوئی آدمی حادثتاً نہیں آتا. ایکسیڈنٹل جو نظام ہے وہ مانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے. ہمیں پتا ہے کہ نظام ہدایت والا یہ خدا کے پورے اختیار میں ہے. اس سے ہٹانے والا شیطان، اس کی طرف بلانے والا امام ہے. عام لوگ نہیں آتے. مجلس میں جو آتے ہیں دعائے زہرا کی چھاؤں میں آتے ہیں یا بد دعائے زہرا کے اثر سے آتے ہیں. سارے ہدایت پانے نہیں آتے. توجہ آ جائے، دو ہی ذہن آتا، یا دعا کے تحت یا بد دعا کے تحت. اس لیے جب مجلس کے قریب آ جائیں تو اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے لیے فیصلہ کریں کہ ہم دعا کے تحت آئے ہیں یا بد دعا کے تحت. یہ عام جگہ نہیں ہے. ایک گفتگو میں سب کے لیے سیر حاصل مواد نہیں پیش کیا جا سکتا. یہ ہمارے جیسے خطا کاروں کی کوتاہی ہے. ہم جب بھی بات کریں گے تو اس میں نقص رہ جائے گا، کئی پہلو نامکمل رہ جاتے ہیں. لیکن کوشش یہ ضرور کی جاتی ہے کہ کم از کم جو 40-50 منٹ ہم آپس میں بیٹھ کر اپنے بزرگوں کی حمایت لے کر عقیدہ پیش کریں تو کم از کم کسی دروازہ نجات کے متلاشی کے لیے نجات کا باعث ہو جائے. آپ کی توجہ چاہیے. جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے. تو اب قرآن میں رسول پاک کے لیے کہا کہ جدھر آپ نے راضی ہوئے ہو، پسند کیا ہے، اللہ نے ادھر قبلہ پھیر دیا. جاگتے ذہنوں کو کلام کر. آخر اللہ تو ایسا ہے، لا یشرک فی حکمہ احدا. اللہ تو اپنے حکم میں کسی کو شریک ہی نہیں کرتا. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے. ہم نے کلمہ تو پڑھا محمد کا، لیکن ہمیں کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے والے کو اسی وقت فائدہ ہوگا کلمہ کا جب کلمہ والے محمد کو ویسے مانتا ہو جیسے اللہ منوا رہا. یعنی ویسے ماننا. نجات فقط عمل میں نہیں ہے، نجات اس عمل میں ہے جو عقیدہ پر رہ کر کیا جائے. اگر عقیدہ میں نقص ہے تو عمل فائدہ نہیں دے گا. اس لیے نجات اسی کی ہے جس کی فکر نجات پر ہے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے. محمد سرکار کو ویسے مانا جائے جیسے اللہ نے منوانا چاہا ہے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. یہ اللہ نے تو فرمایا کہ میں اپنے حکم میں کسی کو شریک ہی نہیں کرتا. لا یشرک فی حکمہ احدا. اللہ اپنے حکم میں کسی ایک کو شریک ہی نہیں کرتا. اللہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. سچا رسول آیا کس لیے دنیا میں؟ تاکہ اطاعت خدا سکھا سکے. تو رسول تو اللہ کی اطاعت سکھانے آئے نا. اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک ہی نہیں کرتا.
فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. یہ ہے 35 سے سورہ فاطر کی 43 آیت. اللہ کا قانون نہ بدلتا ہے نہ اس میں کوئی ہیر پھیر ہے, قانون ہمیشہ سے ایک ہے. تیسرے سورہ آل عمران کی 19 آیت, ان الدین عند اللہ الاسلام. جب سے اللہ نے دین ظاہر کیا ہے وہ اسلام ہی دین ہے. آدم کا دین بھی اسلام, نوح کا دین بھی اسلام, ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کا دین بھی اسلام. اللہ کا دین ایک ہے, محمد والا اسلام. جب سے اللہ کا قانون ہے بدلا نہیں ہے. اللہ نے قانون میں لکھ دیا کہ میں اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا, اور محمد آئے اس لیے کہ تاکہ اللہ کی اطاعت سکھائے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں, مگر جب میرے جیسا طالب علم یہ آیت تلاوت کرتا ہے کہ اللہ کہتا میں نے قبلہ ادھر پھیر دیا جدھر محمد تو راضی ہے. توجہ چاہیے. آخر قرآن میں یہ کیوں لکھا گیا؟ رسول تو آئے تھے اللہ کی اطاعت سکھانے. رسول جدھر اللہ نے رکھا تھا ادھر راضی ہو جاتے. یہ رسول کے دل میں کچھ تھا نا کہ نہیں راضی ابھی میں, اور ایک مرتبہ نہیں احتجاج بھی کریں, بار بار اٹھا رہے ہیں قبلہ بدل قبلہ بدل قبلہ بدل. گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے. شیطان نے قبلہ پر ہی تو اعتراض رکھ کر سجدہ کرنے میں ہچکچاہٹ کر لی تھی. اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو, اس کو اللہ للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. دوسرے سورۃ البقرہ کی 34ویں آیت. کتنا نمازی تھا, 6 لاکھ سال سچی نمازیں نہ پڑھی ہوتی تو اللہ اس کو آسمان پر لے جاتا, فرشتوں کے درمیان سرداری دیتا, اس کو بیت معمور کے ساتھ بٹھا کر فرشتوں کے لیے قصائد آل محمد سنانے پر رکھ لیتا. تو اس کا مطلب نمازیں سچی تھی, سب کچھ صحیح تھا, اور اس کو اللہ نے اتنی عزت دے دی تھی. مگر آدم کی طرف سجدہ کرنے میں وہ ہچکچا گیا تھا, ہچکچا گیا تھا, سجدہ کرنے میں ہچکچایا تھا. اور اللہ نے کہا نکل جا دربار توحید سے کہ تو مردود ہے. جب تو نے 6 لاکھ سال کے سجدوں میں میرا حکم ماننے کا پہچان نہیں کی, تجھے عقل نہیں آئی, تو تیری نمازوں کا کیا فائدہ؟ تو شیطان ایک سجدہ نہیں کرنے پر مارا گیا. اس کے بعد کسی نبی نے جرت کی, کسی فرشتے نے کہا کہ اللہ قبلہ بدل, تو کسی نے کہا ہی نہیں. جدھر اللہ نے کہا سجدہ کر دو کر دیا. حتیٰ کہ یعقوب جیسے نبی اور اس کے 11 بیٹوں کو اور اس کی زوجہ کو کہا یوسف کی طرف سجدہ کرو. نبی نہیں گھبرایا کہ کہیں میں بندے کی طرف بیٹے کی طرف سجدہ کروں. اسے پتا تھا اللہ کا حکم ہے, اگر میں ذرا ہچکچایا تو اللہ دربار سے نکال دے گا. لیکن محمد کہہ رہے قبلہ بدل. ایک مرتبہ کہا ہوتا تو کہا بھی کہا گیا, اللہ نے محبوب ہے معاف کر دیا. لیکن قرآن نے خود لکھا, بار بار جا کر کوئی ترجمہ اٹھاؤ, اشرف علی تھانوی کا اٹھاؤ, محمود الحسن صاحب کا اٹھاؤ, محمد جوناگڑھی کا اٹھاؤ, جو ترجمے موجود ہیں, مودودی صاحب کا اٹھاؤ, کوئی اور سنی تراجم اٹھا لے, تفسیر محمد اٹھائے, بار بار. یعنی محمد سرکار کو پتا ہے کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں اسے میری بات ماننی پڑے گی. بکرالوں کو سے کلام نہیں, یہ کیا ہے نظام توحید میں؟ محمد نے ایسا زور کیوں دیا؟ آئے تھے اطاعت سکھانے, جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے. آئے تو اطاعت سکھانے, اور یہاں پر اطاعت تو نہیں سکھا رہے. یہاں پر تو قرآن بتا رہے محمد کی مرضی پر اللہ راضی ہے, اور محمد تو کہہ رہے نہیں قبلہ بدل, نہیں قبلہ بدل. تو یہاں پر اطاعت تو نہیں نظر آ رہی, یہاں پر تو مرضی محمد نظر آ رہی. کیا قرآن کے قانون میں تضاد ہے؟ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. مومن باتیں نہیں بھولتا, اور جو غیر مومن ہے اس میں نقص یہی ہوتا ہے کہ اسے نسیان ہوتا ہے, وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے. اس لیے ایمان پر وہی قائم رہ سکتے ہیں جنہیں دلائل ایمانی یاد رہیں. بھول جانا شیطان کے اثر سے ہے, نفس کی کوتاہی سے نسیان ہے. توجہ چاہیے. یہ محمد سرکار اللہ کے قانون سے ٹکرا نہیں رہے.
یہ محمد کہہ رہے قبلہ بدل قبلہ بدل قبلہ بدل، اگر اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہے، اور اللہ نے کہا ہم نے قبلہ بدل دیا ہے جدھر تو راضی ہے۔ اللہ نے اپنی مرضی سے محمد کی مرضی کو فوقیت کیوں دی؟ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں، کیونکہ مرضی رب جب محمد قبلہ بدلوانے کا کہہ رہے ہیں، اللہ کے پاس تھی ہی نہیں، کیونکہ قبلہ بدلا ہجرت کے کئی سالوں بعد، اور ہجرت کی پہلی رات اللہ نے قرآن میں لکھ دیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ دوسرے سورۃ البقرہ کی 207ویں آیت کہ پورے نظام کائنات پہ محمد ایک ہی تو ہے، تیرے نور کا ٹکڑا یہ شب ہجرت تیرے بستر پر اس انداز سے سویا کہ اس کی جان میں نے لی، اپنی مرضی سے دے دی۔ جاگتے تھے وغیرہ توجہ چاہیے۔ توجہ چاہیے۔ شب ہجرت اللہ کی مرضیاں علی کی جان خرید کر علی کو عطا کر دی گئی۔ یہ کوئی ایک کتاب میں لکھا، تفاسیر اٹھائے، ہر کسی نے لکھا شب ہجرت اللہ نے اپنی مرضیاں علی کو دے دی۔ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں، اپنی مرضیاں علی کو دے دی۔ یہ شب ہجرت کوئی چھوٹی رات نہیں ہے۔ شب ہجرت جو انقلابی فیصلہ ہوا وہ علی کے لیے ہوا، اور جس کی شان میں صورت آئی اس کا نام مکڑی ہے، العنکبوت۔ گھبرائے لوگوں سے کلام ہی نہیں ہے، توجہ چاہیے۔ اللہ کہتا میں احسان بھولنے والا نہیں ہوں، اگر ایک معمولی سے کیڑے نے میرے محمد کے لیے وہاں پر مدد کی تو میں اس کے شان میں صورت نازل کر دوں گا۔ العنکبوت جو اللہ کی نگاہ میں مکڑی جیسے نہیں، گھبرائے لوگوں سے کلام، توجہ چاہیے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ اللہ نے کمال کا فیصلہ علی کے لیے کیا، اپنی مرضی علی کو دے دی۔ توجہ چاہیے۔ یہ اب دیکھیں مجلس نظام جس پر بات ہو رہی، اس میں ہم نعرے لگاتے ہیں علی کے، تو لوگ پوچھتے ہیں علی کا نعرہ کہاں سے آیا؟ یہ علی کا نعرہ، توجہ چاہیے، یہ علی کا نعرہ بھی نص کے ساتھ ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ۔ یہ واحد نعرہ ہے جو بنص قرآن اللہ لگاتا ہے۔ میری باتیں رد نہیں ہوتی، یہ کمال ہے، مولا کا کرم ہے، کیونکہ ناقص باتیں وہ کرتے ہیں جن کا عقیدہ ناقص ہوتا ہے۔ میں نے اس نعرے پر کئی مجلسیں پڑھی ہیں، 1 لاکھ یورو کا انعام اعلان کیا، ریکارڈ ہے باتیں، مدرسوں کے سامنے 20-20 ہزار کے مجمع میں چیلنج کیا کہ جاؤ ہماری بات کو رد کر کے دکھاؤ کہ کائنات کا اللہ ہے جو علی کے نعرے لگاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، آپ کی توجہ چاہیے، اللہ اکبر، آپ کی توجہ چاہیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ شب ہجرت علی سوئے بستر رسول پر، نعرہ ہے کیا؟ نعرہ عربی کا لفظ ہے، اردو کی فیروز اللغات میں نہ دیکھنا، کیونکہ یہ اردو کی فیروز اللغات ہے، اردو کے الفاظ، تو اردو میں نعرہ کے اصطلاحی معنی آتے ہیں جو پریکٹس میں ہے، آپ کو قریب لاتے ہو۔ جیسے کہا گیا پرانی چیز ہو تو کیا کہتے ہیں؟ دقیانوسی، ایسے کہتے ہیں نا دقیانوسی، تو دقیانوس کے معنی پرانا تو نہیں ہے، دقیانوس کا لفظ جو ہے یہ تو ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے، ایک بادشاہ کا نام تھا، تو اب دقیانوس کے اصل معنی پرانا نہیں، لیکن اصحاب کہف جب 100 سال بعد نکلے اور انہوں نے اپنے سکے دکھائے پرانے، تو لوگوں نے کہا یہ دقیانوسی دور کے ہیں، تو اب معنی اور تھے، اصطلاحاً اس کے معنی جب بھی دقیانوسی کہا گیا تو وہ پرانے کے معنی، اسے کہتے ہیں اصطلاحی معنی۔ اسی طریقہ پر نعرہ کے اصطلاحی معنی ہے اونچا پکارنا، زور سے پکارنا۔
لیکن نعرہ کو عربی کی لغت میں دیکھو، جو فیروز اللغات عربی سے اردو میں ہے، وہ بھی ہے ایک کتاب، اس میں لکھا ہوگا نعرہ نون عین اور رے کے باب میں، نون عین رے کے باب۔ نعرہ کے معنی ہے یہ اسم تصغیر ہے، یعنی کسی پر ناز کرنا، کسی پر تکبر کرنا، کسی پر فخر کرنا، یہ ہے نعرہ کے معنی، تکبر کرنا، ناز کرنا، فخر مباحات کرنا۔ اب کہاں پر یہ لغت میں لکھا ہوا ہے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں، اور اس آیت کی تفسیر میں دوسرے سورۃ البقرہ کی 207ویں آیت کی تفسیر میں لکھا، مختلف جو مفسرین ہیں، واقعات بیان کرنے والے، حتیٰ کہ مدارج النبوہ میں عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو لکھا، کنز العمال میں ملا متقی نے لکھا ہے، اللہ اکبر، تفسیر الکشاف میں لکھا، جار اللہ زمخشری نے اس کو لکھا، سیوطی میں، سیوطی نے تفسیر سیوطی میں، اللہ اکبر، اور اس کو شیعہ تفاسیر میں، مجمع البیان، مجمع البحرین میں اس کو نقل کیا گیا۔ اور میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم 3 جلد سے اس واقعہ کو ذکر کر کے امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ فلما نام علی علی فراش رسول اللہ، کہ جب شب ہجرت علی رسول کے بستر پر سو گئے، نزلہ جبریل و میکائیل، جبرائیل اور میکائیل جیسے دو بزرگ سردار ملائکہ نازل ہوئے، ثم قام جبریل الی راسہ، اور جبرائیل کھڑا ہوا علی کے سرہانے کی طرف، و میکائیل الی قدمیہ، اور میکائیل علی کے دونوں قدم پکڑ کر کھڑے ہو گئے، ثم ینادی الملائکہ، پھر دونوں بڑے فرشتے مل کر پکارے، بخن بخن، مبارک مبارک، یا ابن ابی طالب، مومن ابو طالب کے امیر المومنین بیٹے، یباہ اللہ ہو بے کل ملائکہ، آسمانوں پر اللہ فرشتوں کے سامنے تیرا نام لے لے کر نعرے لگا رہا ہے۔ توجہ چاہیے، اللہ شب ہجرت علی پر ناز کر رہا۔ توحید کے دو ہی مزاج ہے، یا محمد پر درود کرنا یا علی پر ناز کرنا۔ توجہ چاہیے، اللہ بنص قرآن و تفسیر رسول، حدیث رسول، اللہ علی کے نعرے شب ہجرت میں لگا رہا۔ یہ سنت الہیہ ہے، علی کا نعرہ لگانا۔ یہ علی کا نعرہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے آخری آدمی تک۔ آج لوگ گھبرا گھبرا کر اپنی حدود طے کر رہے ہیں، علی کو نعرہ مسجد میں نہ لگانا۔ یہ اللہ سے بھی عقل مند آ گیا، کیونکہ اللہ نے تو علی کو کعبے میں آنے دیا تھا۔ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے، دیوار کعبہ پھٹی، جہاں سے علی آئے ادھر سے ہی مہدی آئیں گے، تاکہ دنیا کو پتا چلے امام ہوتا وہی ہے جو کعبے کی دیوار پھاڑ کے آئے۔ ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا، آخری بھی کعبے سے آئے گا۔ توجہ چاہیے، یہ کوئی عام نظام نہیں ہے۔ قربت محمد میں، قربت خدا میں کمال کی یہ حکومت آل محمد ہے۔ علی پر اللہ کو ناز ہے، اللہ علی کا مولا بن کر نعرے لگا، ہم علی کو مولا مان کر نعرے لگا۔ توجہ چاہیے، یہ لکھا بہار الانوار میں اللہ نے کیسے ناز کیا جی۔ اب آپ جا کر کئی ہوتے ہیں نا وہ بات کے لیے بحث ڈالنے والے، وہ پھر بیٹھے کہ نہیں جی یہاں پہ تو اللہ نے ناز کیا ہے، یہ ترجمہ غلط کر کے نعرہ۔ حالانکہ میں نے اتنی تشریح کی، اگر کیمرہ چل رہا ہوگا تو سنیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کے لغوی اور اصطلاحی معنوں میں کیا ہے۔ اچھا، اللہ نے کیسے ناز کیا؟ اللہ نے وہاں پر ایک بینر لگا دیا تھا چک مغلا میں، ہمیں فلسطین کے شہیدوں پہ ناز ہے۔ نہیں ایسے کیا تھا، گھبراہ لوگوں سے خلاف، یعنی ایسے ہوتا ہے ناز کرنے والے ایک بینر لگا کے فارغ ہو جاتے، ایک بینر لکھ دیا ہمیں فلسطین کے شہیدوں پہ ناز ہے۔ ابھی تمہارے ناز سے انہوں نے واپس آ جانا ہے، تمہارے ناز سے ان کے درجے بڑھ جانے ہیں۔ جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں، اللہ کی نعمت عطا ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ایسے باتیں نہیں ہوتی۔ تو کیسے نعرے لگائے اللہ نے؟ تو یہ بھی لکھا، آسمان سے آواز آ رہی، بہار الانوار علامہ مجلسی،
من مثلی یا ایتها الملائکۃ والسکان السماوات من مثلی، او آسمان کے رہنے والوں، او میرے فرشتوں، بتاؤ میرے جیسا کون ہے؟ فخرت الملائکۃ سجدا، 7 آسمانوں کے فرشتوں کی عبادتیں چھوٹ گئیں۔ جب اللہ بلائے تو پھر نماز نہیں پڑھتے، پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ عبادتیں کرنے والے فرشتے سجدوں میں پڑے، رکوع والے نمازیں چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرش کے پاس جبرائیل کھڑا ہے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں، اور آواز آئی من مثلی، کانپنے لگے فرشتے۔ پروردگار لیسا کمثلہ شیء والے اللہ، تو بے مثل ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ایسا ہی ہے۔ اللہ نے کہا یہ تو وہی باتیں ہیں جو میں نے تمہاری فطرت معصوم میں علم بنا کر رکھی ہے، آج ویسے کہو جیسے میں چاہ رہا ہوں۔ من مثلی، کون میرے جیسا ہے؟ فرشتے سجدے میں گر پڑے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ تو بے مثل ہے، تو بلند ہے۔ اللہ نے کہا نہیں فرشتوں، ہر مرتبہ جب بھی ولایت علی کی قربت کا امتحان آیا تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں، توجہ چاہیے، یہ علی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، توجہ چاہیے۔ اللہ نے فرمایا من مثلی، کون میرے جیسا ہے؟ من خلق علی ابن ابی طالب، جو کہ علی ابن ابی طالب جیسے بندے کو پیدا کرنے والا۔ مجھے ناز ہے کہ میں علی کا خالق ہوں، مجھے جنت بنانے پر ناز نہیں ہے، مجھے کوثر بنانے پر ناز نہیں ہے، مجھے عرش کرسی سلسبیل بنانے پر ناز نہیں ہے، مجھے تمہارے جیسے لاکھوں کروڑوں خربوں آدمی بنانے پر ناز نہیں ہے، مجھے باقی نبوتیں بھیجنے پر ناز نہیں ہے، مجھے کتابیں نازل کرنے پر ناز نہیں ہے، مجھے ناز ہے کہ میں نے اپنے محبوب محمد کو علی جیسا بندہ غلامی میں دیا۔ مجھے ناز ہے محمد کے سامنے کہ میں نے علی جیسا اس کو نوکر تھا۔ آپ کی توجہات پہ شکر گزار، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے، جلدی بات کرتے ہوئے اللہ اکبر، توجہات پہ شکر گزار۔ اللہ نے شب ہجرت علی پر ناز کیا ہے، اللہ نے علی کے نعرے لگائے، آواز آ رہی تھی مجھے ناز ہے میں علی کا مولا ہوں۔ آواز توحید ملائکہ نے سنی، اللہ نے عرش پر ناز کیا۔ کتابوں میں اس کو لکھا، تفسیر البرہان شیعہ کتاب میں، تفسیر الاتقان سنی تفسیر میں، اللہ اکبر، تاریخ الخمیس میں لکھا ہوا۔ جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں، سیوطی نے احیاء، اللہ اکبر، غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہوا، اللہ اکبر۔ تو ہر جگہ پر اللہ نے علی پر ناز کیا۔ اللہ جو کام شروع کرتا ہے اسے ختم نہیں کرتا۔ اللہ نے علی کے نعرے لگائے۔ یہ اللہ نے کسی جگہ پر نہیں لکھا کہ اللہ توحید کے نعرے لگاتا ہے، اللہ نعرے تکبیر نہیں لگاتا، اللہ نعرے رسالت بھی نہیں لگاتا، گھبرائے لوگوں سے کلام ہے۔ اللہ صرف علی کے نعرے لگاتا ہے، محمد پر درود کرتا ہے، علی کے نعرے لگاتا ہے، گھبرائے لوگوں سے کلام۔ اللہ کیسے نعرے لگاتے علی کے؟ ایسے بیٹھ کر، چپ ہو کر۔ اب تو لوگوں نے ایسے بنا لیا، یہ واہ 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 شیعہ کیوں کرتے ہیں مجلس، سننے بھی نہیں دیتے۔ گھبرائے لوگ، جس کے اندر جو ہے وہ مزاج خراب ہو اسے باہر کی بات سمجھ کے ذرا نہیں۔ یہ واہ واہ کرنا چاہے، ہم مجلس میں واہ واہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم درود پڑھتے ہیں تو نص کے ساتھ، ہم نعرہ لگاتے ہیں تو نص کے ساتھ۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ اللہ علی کے نعرے لگاتا ہے، تم ایک کتاب لے کے آ جاؤ اور بتا دو کہ تمہارے دماغ میں کس کا نعرہ ہے۔
جاگتے ذہنوں ناز اس پر کرو جس پر ناز کر کے شرمندگی نہ ہو. تو جہاز چاہیے. جاگتے ذہنوں کو ملا. میرا اللہ علی کے نعرے لگاتا. اللہ کو ناز ہے کہ اللہ نے علی جیسا بندہ پیدا کیا ہے. محبوب کے سامنے ناز ہے. محمد معرفت توحید رکھتے ہیں تو اللہ نے کہا مجھے محمد کے سامنے فخر ہے کہ میں نے اسے علی دیا ہے. ہمارے سامنے نہیں. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ علی کے نعرے کیسے لگاتا ہے؟ ہم کیسے لگائیں؟ سنت الہیہ ہوگی علی کے نعرے لگانا. تو اب کیسے لگائیں؟ ایسے چپ کر کے ایسے جاگتے ذہنوں. اور لوگ کہتے ہیں واہ واہ. توجہ چاہیے. اس سے بھی عرض کر یہ واہ واہ کہاں سے آئی؟ یہ واہ واہ کیا ہے؟ جاگتے ذہنوں کو کلام کرو. اللہ نے کچھ نہیں بنایا تھا. اللہ نے چاہا کہ پہچانا جائے. جاگتے ذہنوں کو کلام. چاہا نہ پہچانا. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کیسے پہچانا جائے؟ کہ اللہ کی تصویر دیکھ لے کوئی بندہ. اللہ کو کیسے بھی ابھی اللہ کا ذکر کرے. ذکر ہی میں معرفت ہے. اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ کی پہچان ہو جائے گی. اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ اکبر ہے, مالک ہے, قدوس ہے, سلام ہے, مومن ہے, مہیمن ہے. کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ نے چاہا کہ اللہ پہچانا جائے. یعنی کوئی ذکر کرے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا. کچھ نہ تھا, نہ سورج, نہ چاند, نہ ستارے, نہ عرش, نہ کرسی, نہ کوثر, نہ سلسبیل, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی نبی, نہ کوئی مخلوق. بس اللہ تھا اور چاہا کہ پہچانا جائے. اور جو ہی چاہا ہر جگہ سے اللہ کا ذکر شروع ہو گیا. رحمان, رحیم, مالک, قدوس. نگاہ توحید آئی. ایک لامحدود نور پھیلا ہوا. اتنا حسین نور ہر جگہ سے ذکر ہو رہا ہے. یہ نور اول ہے. اللہ نے چاہا تو وہ ذکر کرتا ظاہر ہو گیا. جو خدا چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. خدا نے نور کی طرف نگاہ کی تو خدا نور کے حسن پر واہ واہ کرنے لگ گیا. اس واہ واہ کو عربی میں محمد کہتے ہیں. بہت تعریف کیا گیا. جس کی بہت تعریف ہو اسے کہتے ہیں محمد. جب اللہ کی واہ واہ کسی کے لیے ہو تو اسے محمد کہتے ہیں. جاگتے تھے ان کو کلام کرتے ہیں. نور محمد کا کمال پا کر واہ واہ کرنا سنت الہیہ. جاگتے دلوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. بیٹھ جائے بیٹا, ملا آپ کو زندگی دی. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ آپ کو زندگی سلام. ماشاء اللہ. اللہ صلوات پڑھ لے محمد. واہ واہ جو کرنے اس کا نام ہے محمد عربی. آپ کی توجہ پہ شکر گزار. اللہ اکبر. اب یہ اللہ جو ہے وہ محمد کے لیے درود کرتا ہے اور علی پر ناز کرتا ہے. تو علی کا نعرہ کیسے لگانا چاہیے؟ یعنی ہمیں پتہ چلے کہ کیسے لگانا چاہیے. تو اب ہم یوں کر کے لگائیں. جب ہم ہاتھ اٹھا کے لگاتے ہیں تو اس پر بھی فتوے آنے شروع ہوئے. اور یہ تو فلانی جگہ کی سنت ہے, یہ کافروں کا طریقہ ہے, ہاتھ اٹھانے نہیں چاہیے. یہ کہاں سے لے آئے آپ یوں کر کے؟ اچھا بتائیں ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا اگر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تو جو تکبیرۃ الاحرام ہوتی ہے, پہلی تکبیر, اس پہ کیوں اٹھاتے ہیں رفع یدین؟ اچھا کوئی بھی ہو اسے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. اچھا یہ ہاتھ اٹھانا دیا کیوں؟ آخر اس میں لاجک کیا ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نظام توحید حکمت کے ساتھ ہم نے قبلہ رخ ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر ہم نے کہا کہ میں پورے کا پورا وجود اللہ کی طرف رکھ رہا ہوں. لیکن جب میں کہتا ہوں اللہ کی طرف رکھ رہا ہوں تو زبان نے کہا نا, ارادے نے کہا. ابھی میرا پورا وجود قبلہ رخ کے حصار میں تو نہیں آیا. تو اس لیے سچے رسول نے حکم دے دیا کہ کم از کم پہلی تکبیر تو آپ ہاتھ اٹھا کے کہو. جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھوں کے اوپر جانے سے ایک خون کی گردش جو ہاتھوں سے گزرے گی وہ آپ کے پورے وجود میں سے گزر جائے گی اور پورے وجود کو قبلہ رخ کر جائے گی. تو جو ہاتھ چاہے جاگتے دنوں کو کلام کرتے. یہ حکمت ہے نظام میں. جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے, پھر ہاتھ اٹھانے کا قانون کیوں دیا؟ اللہ علی کے نعرے کیسے لگاتا ہے؟ جاگتے ذہنوں کی نظر گفتگو ہے. تو اب قرآن پاک نے ارشاد فرمایا 5 سورۃ المائدہ کی 64ویں آیت میں
قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہ یہودیوں کی اولاد کہتی ہے کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بھی بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، ہاتھ بندھے ان یہودیوں کے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ایسا کہنے پر میں اللہ ان پر لعنت کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت، اللہ نے یہودیوں کے لیے بددعا لکھ دی کہ یہودیوں کے ہاتھ بندھے اور بندے ہاتھوں والوں پر اللہ کی لعنت۔ خدا نے کہا اب محشر میں جائے گا جب یہودی اللہ کی بارگاہ میں، تو یہودی کے ہاتھ کھلے ہوں گے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے وہ چیز اپنے لیے پسند کرو جو اپنے دوست کے لیے پسند کرو، اور وہ چیز دشمن کے لیے پسند کرو اپنے دوست کے لیے پسند نہ کرو۔ اللہ تو دوستی اور دشمنی میں فرق رکھنے والا ہے۔ بتاؤ اگر ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر چلے جائیں، پتہ چلے گا رحمت والے ہیں کہ لعنت والے ہیں؟ ذرا سے کلامی نہیں ہے، توجہ چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہودیوں کے ہاتھ بندھے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی 64ویں آیت، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ اللہ نے بددعا کر دی، یہودی جائیں گے تو ہاتھ بندھے ہو گے، لیکن اگلا جملہ حیرت انگیز ہے، بل یدا، وہ میرے دو ہاتھ ہیں، مبسوطتان، دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں، اللہ تو ہاتھوں والا ہے ہی نہیں، یہ تو نے کیوں کہہ دیا کہ میرے دونوں ہاتھ کھلے ہیں؟ کچھ مطلب ہو ہاتھوں کا، لیکن اللہ نے تو قرآن میں ہاتھ ہی لکھا نا، تو دو ہاتھ ہیں نا اللہ کے، تو اللہ کے دونوں ہاتھ قرآن کے مطابق کھلے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ جب اللہ علی کے نعرے لگا رہا ہے، ہاتھ باندھے ہیں کہ کھلے ہوئے ہیں؟ ہم اس لیے ہاتھ کھول کے لگاتے نعرہ تاکہ اللہ کی سنت پر نعرہ نظر آئے، ہم یہودی ہونے سے بچ جائے۔ توجہ چاہیے، اسے دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگانا سنت الہیہ ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا سچے رسول نے علی کی طرف اشارہ کیوں نہیں کر دیا، ھذا علی مولا، یہ علی مولا ہے، کہتے تھے تو سمجھ نہیں آتا، علی ساتھ ہی کھڑے تھے، لیکن کہا نہیں، دونوں ہاتھوں پر بوڑھے رسول نے جوان علی کو اوپر بلند کیا، سارے صحابہ نے یوں بلند کیا۔ توجہ چاہیے، رسول نے کہا یہ علی مولا، سب نے کہا یا رسول اللہ ہاں ہم مانتے ہیں یہ علی مولا۔ رسول نے ہاتھ بلند کیے، صحابہ نے ہاتھ بلند کیے۔ اب بھی کوئی کعبہ میں جائے تو ولایت علی کی گواہی دیکھنے کے لیے کعبہ میں توحید کی آنکھ بند کر بیٹھا ہوا فرشتہ جسے حجر اسود کہتے ہیں، اگر کوئی اس کا بوسہ نہ لے سکے اسے دونوں ہاتھ اٹھا کر استعلام کرنا پڑتا ہے۔ اب پتا چلا علی کی حمایت میں ہاتھ اٹھا کر علی کی فضیلت کو بلند کرنا سنت الہیہ ہے، سنت محمد ہے، طریقہ قدیری ہے، حج کی ادا ہے۔ جاگتے دن کو کلام کرتے ہیں۔ جاگتے دن کو کلام کرتے ہیں۔ یہ ہم کوئی چیز کرتے نہیں جو نص کے ساتھ نہ ہو۔ اب اس نعرے کا فائدہ بھی ہے، ایک جملہ کہہ کے، یعنی یہ نعرہ ہم کیوں لگائے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ بھی آپ کو سارے لوگ بتاتے ہیں، یہ ہوتی ہیں غلط باتیں، جو جھوٹی بات ہوتی ہے وہ قائم نہیں ہوتی، اس میں نقص رہ جاتا ہے۔ اب وہ کہا علی کی ولایت کے لیے جہاں پر بات ہوئی تو ایک دم کیا کہہ دیا، اللہ اکبر، وہ جی پل صراط کیسے پار ہوگا؟ اب ان کو کسی کو بتانے کو وقت نہیں ملا جلدی سے، تو گھبرا کے ایک دم کہہ دیا ایسی چیز جس کا امکان ہی نہیں۔ مطلب مرزا جھوٹا تھا نا، تو مرزا بیٹھا تھا تو کہتا میرے پہ فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، گپے جو لگا رہا، تو بیٹھا اپنی قمیض کے نا سویٹر کے بٹن بند کرتا، اس پہ ٹیچ بٹن لگے تھے، تو ایسے بند کر رہا تھا۔ وہ ایک نے آیا تو کہا مرزا صاحب آپ نبی ہیں ماشاءاللہ، آپ پر فرشتہ کون سا آتا ہے؟ اب مرزا صاحب کو کچھ یاد نہیں، جلدی سے کہا ٹیچی ٹیچی، یعنی جہاں پر عقل حواس کام نہ کرے اس کے فرشتے کا نام لکھا ٹیچی ٹیچی۔ یہ کون سی زبان کا فرشتہ ہے؟ تو جو ہاتھ چاہیے، تو اس کا جو جھوٹ ہوتا ہے ایسے کسی نے جا کے پوچھ لیا ہوگا، کوئی پتہ چلا ہوگا نا، اچھا ہم مولانا صاحب بتائیں پل صراط کیسے پار ہو؟ مولوی صاحب نے جلدی سے کہا وہ قربانی کا دمبا پل صراط پار ہو۔ ایسے کہتے ہیں نا قربانی کا دمبا پار کرائے گا، ہے قربانی کا دمبا پار کرائے گا۔
اچھا اللہ کا قانون نہیں بدلتا. آپ نے آیت سن لی 35 سورہ کی 43 آیت میں نے عرض کر, اللہ کا قانون نہیں بدلتا. اچھا دمبے کو تو اللہ نے سواری کا جانور بنایا ہی نہیں. کوئی دمبے پہ بیٹھ کے تو گھر سے باہر نکل کے دکھائے. اگر ذرا کوئی مطلب امت کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا ہوگا, کیونکہ عام بندے پہ تو اپنے گناہ ہوتے ہیں اور ہمارے جیسے جو مولوی ٹائپ کے بندے ان پہ پوری امت کے گناہ ہوتے ہیں, تو وہ جو بندہ بیٹھے اس کے اوپر دمبے کے, تو دمبا گھر سے پہلے نہ فوت ہو گیا تو دمبا جو اسے گھر سے باہر نہیں لے جا سکتا, وہ پورے صراط کے پار کیسے لے کے جائے. اچھا اگر حدیث بھی بناتے مقابلے پر تو کوئی کم از کم اس طرح کی بناتے کہ چکر سا آ جاتا کہ ہاں ایسا ممکن ہے. کوئی حدیث ایسے بناتے جیسے سب سے بڑا ذکر قرآن ہے, تو کہتے بھی جو حافظ ہے وہ بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پڑھے گا تو پولیس رات پار ہو جائے گا, ایسے کہتے. لیکن ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں. بھئی کوئی حدیث کسی کتاب سے لے کے آؤ, جب ہے ہی نہیں تو جو پولیس رات قرآن پاک جیسی پوری تلاوت پار نہیں کروا سکتی, وہ دمبا بیچارہ پار کیسے کرائے. پولیس صراط پار کرنے کے لیے نظام قرآن کی کوئی ایٹمی طاقت چاہیے. قرآن کائنات پر محیط ہے. یہ جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں قرآن کے قانون سے بنی ہوئی ہیں. یہ کمال علم قرآن ہے جو کائنات بنی ہوئی ہے. قرآن پھیلے تو کائنات بن جائے, اور قرآن سمٹے تو محمد کا بھائی نقطہ بائے بسم علی بن جائے. توجہ چاہیے. پھیلے تو کائنات اور سمٹے تو نقطہ بائے بسم اللہ علی بن جائے. علی میں کتنی طاقت ہے. سچے رسول کی حدیث فرمایا من قال یا علی بالمحبت وجبت لہ ثواب علی فا قرآن. یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, یہ نعرے اللہ لگاتا ہے جو میرے بھائی علی کا نام ایک مرتبہ محبت کے ساتھ لے, اللہ کے فرشتے اس کے لیے 1000 قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھتے ہیں. حیدری توجہ چاہیے. جاگتے دلوں کو کلام کرتے ہیں. اب رسول نے فرمایا, اور اس کو نقل کیا مستدرک حاکم بیہقی نے اپنی کتاب مستدرک میں, اس کو نقل کیا احمد بن حنبل نے اپنی المسند میں, اس کو لکھا کنز العمال میں ملا متقی ہندی نے, اس کو ایک ایک کتاب میں لکھا. حتیٰ کہ ابن حجر مکی نے الصواعق المحرکہ میں نقل کیا اور کہا کہ سچے رسول نے فرمایا پل صراط جو بڑی مشکل منزل ہوگی کیسے پار ہوگا. کہا من قال یا علی یجوز کالبرق الخاطف, جو لے گا دل سے علی کا نام ایسے گزرے گا جیسے بجلی گزرتی ہے. ہر چاہ جاب سے کلام کرتے ہیں. اب پتہ چلا یہ نعرے ہم کیوں لگاتے ہیں. یہ نعرے ہم توحید سے ٹکرانے کے لیے نہیں لگاتے. یہ نعرے ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ مشق ہو جائے پل صراط پار کرنے کی. یہ پریکٹس ہے تاکہ نعرہ لگا نیا نہ لگے. ہم کہتے ہیں پورا سینے میں سانس بھر کے دل کی پوری گہرائیوں سے, تاکہ وجود کا کوئی ذرہ, کوئی ریشہ بدن, کوئی قطرہ خون کہیں جہنمی نہ رہ جائے. نعرہ ایسے لگانا چاہیے, نعرہ حیدری وجہ چاہیے. جاگتے دلوں کو کلام کرتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ عطا محمد ہے. محمد نے شب اللہ اکبر ہجرت اللہ کی مرضیاں علی کو دلوانے والی آیت سنائی, اور پھر محمد نے قرآن میں کہا قبلہ بدل, قبلہ بدل. محمد نے بتا دیا کہ میں کوئی قانون نہیں توڑ رہا. پہلے مرضیاں تھی اللہ کے پاس, اب مرضیاں ہیں میرے نائب کے پاس. دیکھتا اللہ کا حکم اسے دے رہا. تو جو چاہیے چاہتے تھے لوگوں کلام کرتے ہیں. اب اس لیے اللہ نے کہا ہم نے بدلا ہے. اللہ تو کسی کو شریک نہیں کرتا, اللہ ہم جمع میں ہے. تو یہ جو جمع میں نہیں اللہ ہوتا, یہ جو جمع کا صیغہ ہے, اگر کوئی آپ کو مولوی صاحب بتائیں درس والے کہ یہ اللہ احترام میں لیتا ہے, تو جمع کا صیغہ عربی میں احترام کے لیے نہیں بولا جاتا. یہ لکھنؤ کا انداز ہے, مدینے کا نہیں.
عربی میں کوئی قانون نہیں ہے کہ جمع کا صیغہ احترام میں بولا جائے. توجہ چاہیے. یہ جو جمع کا صیغہ ہے اللہ اس وقت بولتا ہے جب وسیلے کے ساتھ کام کرتا ہے. یعنی اللہ نے کہا میرے حکم سے کسی اور کے پاس طاقت ہے, ہم نے بدلا ہے. یعنی جو بدلنے والا اس کا حکم بھی خدا کے حکم سے جڑا ہوا ہے. توجہ چاہیے. اب محمد دیکھتا اللہ کی طرف ہے, قبلہ بدل, اور کہتے علی کو ہے قبلہ بدل. گھبرانے سے کلام نہیں. اب پتا چلا قبلہ علی کی مرضی سے بدلا گیا ہے. جاگتے سے لوگوں کو کلام کرتے. یہ جو ہے نا رضا الہیہ علی کے پاس ہے. اللہ نے اپنی مرضیاں علی کو دے دی. رضی اللہ وہ ہے جس سے علی راضی. اللہ نے مرضیوں کا اختیار علی کو دے دیا. بھائی رضی اللہ وہ ہے جس سے علی راضی. بس اس لیے جس سے علی راضی ہے سمجھ لو رضی اللہ. جاگتے دنوں کو دیکھیں حدیث سے غلط, حدیث سے غلط, ترجمہ غلط. ان الجنت تحت الاقدام الامہات. لفظ نہیں بدلے جاتے, معنی بدل دیے جاتے. جنت ماؤں کے قدموں تلے. اچھا یہ ماؤں کے قدموں تلے جسمانی قدم, قدم جسم رکھ لیا. اچھا اگر جسمانی قدموں ماؤں کے قدموں کے تلے, ہندو بھی کہتے ہیں سورگ ماؤں کے قدموں تلے ہے, عیسائی بھی کہتے ہیں, مسلمان بھی کہتے ہیں. اچھا جنت ماؤں کے قدموں تلے اور ماں خود جہنمی ہو تو یہ شرع غلط ہے, یہ شرع غلط ہے. جنت ماؤں کے قدموں تلے یعنی ماں جنت میں ہوگی اور لیٹی اور قدم جہنم میں ہوں گے, ایسا نہیں ہے. قدم صرف جسم کا قدم نہیں ہوتا, عملی قدم بھی ہوتا. جنت ماؤں کے اقدامات. ان الجنت تحت الاقدام الامہات. یقیناً جنت ماؤں کے عملی اقدامات میں ہے. اگر ماں مومنہ ہوگی تو بچہ حسینی ہوگا. اور اگر ماں کی فکر میں حسین ہی نہ ہو تو بچہ بیچارہ ماں کا چاہے نبی کا ہو وہ کنعان کی طرح جہنم میں چلا جائے گا. نوح نبی کا بیٹا جہنم میں چلا گیا کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت تھی, عملی قدم میں نہیں. تو ہر بچہ جنتی ہو جائے. اس لیے کافرہ کا بچہ ماں کے پیچھے لگ کر جہنم میں چلا جاتا ہے. جنت ماں کے عملی اقدام میں ہے. اس لیے جس ماں کے دل میں علی ہو اس کے پیچھے لگنا. اگر ماں علی سے لڑنے آ جائے نعرہ حیدری تو جہاں چاہیے. جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو رضا الہیہ علی کو ملی. آپ کی توجہ تو شکر لو. علی کو ملی شب ہجرت. اچھا اللہ سے کوئی چیز نکل جائے تو اللہ کی توحید میں نقص. اللہ میں نہ کچھ کم ہوتا ہے نہ کچھ زیادہ. اگر رضا الہیہ اللہ نے علی کو دے دی شب ہجرت تو اس سے پہلے کس کے پاس تھا؟ یعنی کس کے پاس تھا؟ تو جہاں چاہیے. یہ کتنی دیر تک میں پڑھ سکتا ہوں؟ جاگتے دنوں کو کلام. اچھا بسم اللہ. بس میں 10-5 منٹ اور فضائل سنا کے پھر کچھ مسائل پڑھ لیں. جاگتے ذہنوں کو کلام کریں. اصل میں نے آپ کی دعا سے, کیونکہ میں تو آپ ہی جیسا مطلب ہوں, کوئی خاص علمی گھرانے کا بچہ نہیں ہوں, ایسے ہی ہوں, تو اس لیے میں نے اتنی چیزیں گھبرا کے یاد کر لی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کتنی دیر سناتا رہتا ہوں. جاگتے آپ کے تو یہاں چاہیے. جاگتے ذہنوں. اور عقیدہ کے لیے میں نے گھر سے شیعہ ہوں, گھر سے, لیکن باپ کی وجہ سے شیعہ نہیں ہوں, دلیل کی وجہ سے شیعہ. اس لیے اگر شیعہ عقائد پر کسی کو کوئی وہم ہو کسی چیز پر تو شکر ہے مولا کا چیلنج ہے ہم سے پوچھے, کیونکہ ممبر پہ بیٹھنے اسے چاہیے جسے عقیدہ سمجھ میں آیا ہو. ایسے نہیں کہ خود پتہ ہی نہ ہو اور بندہ بتاتا رہے. جو چیز بتاتے ہیں پہلے خود سمجھی ہوگی, کیونکہ ہمارا مناظرہ بندوں کے ساتھ نہیں, ہمارا مناظرہ ہے دلائل کے لیے فرشتوں